بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء، دانشوران قوم، مفکرین اسلام، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ، بڑے بڑے شیدائی اور عاشق اس کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرتے کرتے آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جس کی خوبیوں کا تذکرہ زمین کی پستی میں بھی ہے اور عرش کی بلندی پر بھی ہے، جس کی بارگاہ میں انسانوں کا کیا پوچھنا، فرشتگان الہیہ بھی فوج در فوج آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس کائنات کے وجود کی علت ہے، جو ہستی اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جو یقیناً روح کائنات بھی ہے اور جان ایمان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ ہستی جس کی بارگاہ میں آپ اپنی محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ کسی وقت اور کسی لمحہ نہ اپنے دوست سے بے خبر ہے، نہ اپنے دشمن سے ناواقف ہے، وہ سب کو یکساں پہچانتے ہیں، محبت سے درود پڑھنے والے کو بھی پہچانتے ہیں، اور جو نفرت سے ان کا نام لیتا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ جو ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، ان پر بھی وہ نگاہ رحمت فرماتے ہیں، اور جو کانٹا بچھاتے ہیں ان پر بھی نظر عنایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسی رحمت الہی ہے کہ جس طرف چاہے گھنگھور گھٹا بن کر کے برس جائیں تو دیکھنے والے کہہ دیں برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم اور آپ جس ذات کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ چاہے کوئی چرہ سے اسے پکارے، چاہے کوئی فیض آباد سے پکارے، چاہے سمندر کے پار سے پکارے، چاہے دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر پکارے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اس کی قوت سماعت ایسی ہے کہ وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کے اوپر جب لوح پر قلم چلتا ہے تو اس قلم کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی وہ سنتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے گلدستے پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے، جس کو آپ کیا ہم کیا اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی نے یہ کہہ کر کے جس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب اس ذات نے غور و فکر کیا، حالات دیکھے، لوگوں کا مزاج دیکھا، لوگوں کی عقیدتوں کو پرکھا،
لوگوں کی سمجھ اور بوجھ کو جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ پکار دیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور پھر اس ذات نے جب تعریف و توصیف شروع کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا تو اس کی ایک ایک ادا کو اپنے اشعار کی لڑی میں ایسا پرویا کہ جو ان اشعار کو عقیدت سے سن لے اس کا دل بھی محبت نبی سے بھر جائے، اور وہ بھی کہنے لگے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم جس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نبی اگرچہ مدینہ منورہ میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، لیکن ان کی نگاہ کرم پوری کائنات پر ہے۔ وہ سب کی یکساں سنتے ہیں، سب کو یکساں دیکھتے ہیں، سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو اس کو وہ بے نور نہیں رہنے دیتے ہیں، اسے چمک عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ اس نور سے نہ جانے کتنی ہستیاں چمک رہی ہیں تو اس نے بھی عرض کی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نگاہ مصطفیٰ نے جب اپنا نور اس امام احمد رضا پر ڈالا تو پھر اس امام کو بھی ایسا چمکایا کہ اس امام نے جدھر نظر کر دی ادھر بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے ہم اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظر لے کر حاضر ہیں جو اپنے وفاداروں سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت ایک عظیم الشان کانفرنس میں ہیں جس کا عنوان جان ایمان کانفرنس ہے۔ یہ اساتذہ، یہ طلبہ، یہ شعراء جو روزانہ کہیں نہ کہیں اپنے علمی پنگھٹ سے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے ہی رہتے ہیں، ان کے درمیان میں اس لیے حاضر ہوا کہ میں بھی اپنی محبتوں کی نظر پیش کر دوں آپ حضرات کی بزم کے توسل سے، اور پھر حضرت علامہ و بالفضل مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ جنہوں نے 10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دی اور فرمایا کہ میں 1 منٹ پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں 2 منٹ پہلے اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں۔ لیکن آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات محترم، یہ وقت سونے کا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے، اس کے بعد آپ اپنے مزاج کے مطابق جو چاہیے گا فیصلہ کیجئے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کتنے افراد پر مشتمل ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت گوگل سرچ کرنے کا ہنر آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ ایک جائزہ لیں اور جا کر کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں اور علماء سے معلوم کریں، تجزیہ نگاروں سے، سروے کرنے والوں سے اگر آپ معلوم کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی تقریباً پونے سب غائب، پوری دنیا کی آبادی تقریباً پونے 8 ارب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسان تقریباً پونے 8 ارب ہے۔ پونے 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب وہ لوگ ہیں
جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارب ہیں جس میں یہودی، نصرانی، عیسائی، یہودی، مجوسی، بت پرست، شرک و بدعت کرنے والے، پتہ نہیں کیسے کیسے 6 ارب انسانوں کی آبادی ایسی ہے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی ہے۔ 2.25 ارب آبادی ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر یہ 2.25 ارب آبادی جو کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اس آبادی میں بھی آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا بھانت بھانت کے لوگ پائے جاتے ہیں، عجب عجب طرح کا کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں۔ 2.25 ارب آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس بھری آبادی میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اس 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کی توہین کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر مجھ کو اس رتبے پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے خاتم النبیین، یہ رسول آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسے لوگ آپ کے اغل بغل میں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ان کی پہچان نہ ہو تو آپ حضرت علامہ کمال اختر صاحب قبلہ کے پاس، استاذ القراء قاری شمس الدین صاحب کے پاس اور رئیس القراء حضرت قاری رئیس صاحب کے پاس پہنچنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ان کے پاس پہنچیں گے یا آپ کو بتا دیں گے کہ کون کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں۔ اور اگر اس میں کالج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے کہوں گا یونیورسٹیوں کے بغل میں، خاص کر جو مسلم یونیورسٹیاں ہیں ان کے اگل بغل میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ میں دہلی گیا اور جامعہ ہمدرد کی طرف میں نے سوچا چل کے ذرا جائزہ لے لیا جائے، دیکھا جائے، تو میرے ساتھ وہاں ایک پروفیسر تھے جو ٹہلا رہے تھے، اور اس کے بعد جب ہم وہاں کے کیمپلیکس سے باہر ہوئے تو روڈ کی طرف ہم نے دیکھا کہ یہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت خوبصورت حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس پروفیسر سے کہ بہت شاندار تحریر ہے، بہت خوبصورت انداز میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر کے کہنے لگے مولانا خوبصورت انداز میں تو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے مگر یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ جامعہ ہمدرد کے بغل میں تھوڑی ہی دور پر قادیانیوں کی وہ مسجد ہے اور وہاں سے وہ کالج کے اور یونیورسٹی کے بچوں کو اپنے نرغے میں لینے کی کوشش دن رات کرتے رہتے ہیں۔ میں گیا ایک موقع پر کیرلا کا ایک مشہور شہر ہے جس کا نام ہے کالی کٹ، میں وہاں گیا، رات میں میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا۔ میری اپنی عادت ہے میں کسی شہر میں پہنچتا ہوں تو اولاً کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے علماء سے ملوں، وہاں کے طلباء سے ملوں، وہاں کی ضروریات کے بارے میں معلوم کروں، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں،
مذہبی ماحول کیا ہے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، رات میں تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو میرے احباب میں تھے کہ اس شہر کی پوزیشن کیا ہے، کس مذہب اور مسلک کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں، اور اسی میں انہوں نے نام لے لیا قادیانی مذہب کا۔ میں نے کہا قادیانی مذہب کے لوگ بھی یہاں پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صرف پائے ہی نہیں جاتے ہیں، ان کا بہت بڑا ادارہ چلتا ہے، ان کی بہت بڑی یہاں پر مسجد ہے۔ میں نے کہا یہاں اس شہر میں جبکہ بہت عظیم ادارہ اہل سنت کا وہاں پایا جاتا ہے جس کا نام مرکز الثقافت السنیہ ہے، کئی ہزار طلبہ اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور اسی شہر میں قادیانیوں کی شاندار مسجد، ان کا بہترین مدرسہ ان کے انداز سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے اب اس وقت اسے دیکھنا پڑے گا، رات کا وقت تھا، سونے جا رہا تھا، مگر میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں ان لوگوں نے کہا حضرت علاوہ آٹو رکشہ کے اس وقت کچھ نہیں ملے گا، آپ اس وقت کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں چلنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا ذرا اس ادارے کو جہاں سے قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہوٹل سے نکلے، رات میں 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ہم سوار ہوئے آٹو رکشے پر، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جا کر کے ان کے گیٹ پر پہنچے۔ 3 منزلہ 4 منزلہ مسجد ہے اور سامنے ادارہ ہے، اور ایک بڑے بورڈ پر مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف اور اس کے ماننے والے جو اہم ان کے درمیان گزرے ہیں ان کا انٹروڈکشن انگلش اور ملیالم زبان میں لکھا ہوا تھا، اور وہ کلمہ توحید کے نام پر نوجوانوں کے دل و دماغ کو کفر کی آماجگاہ بنا رہے تھے۔ میں نے کہا یہاں علماء اتنے ہیں، طلباء اتنے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس شہر میں اتنے لوگ پنپ رہے ہیں، کتنی تعداد ان کی ہے؟ تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت تقریباً 1000 گھر اس شہر کے قادیانیت کی زد میں جا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے نوجوان جو سنی تھے وہ قادیانیوں کی گود میں پہنچ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے لگے ہیں، اور وہ سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہی 2.25 ارب لوگ، انہی میں سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے کہ جو رسول پاک کا کلمہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان پر لاتی ہوگی، مگر اس کے باوجود رسول پاک کی عظمت سے ان کو انکار ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رسول میرے آپ ایسی ذات ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ سب آپ کو علم دے دیا جو آپ کو پہلے نہیں تھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر جمیل بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ایک انجینئر جس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، وہ اکابرین اولیاء کرام اور بزرگان دین کو باباؤں سے تعبیر کر کے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو صبح سے شام تک رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پیارے صحابہ جن کے ذریعہ اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، جن کے ذریعہ قرآن ہم نے حاصل کیا، جن کے ذریعہ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، جن کے ذریعہ اسلام کا قانون ہم نے سمجھا ہے، جو رسول پاک سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کی ایک ایک
ادا کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ آپ حدیث پڑھیں تو حدیث میں آپ کو ملے گا صحابی رسول جہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا، تو اب اس صحابی کے دل میں رسول پاک کی عظمت کیسی تھی کہ وہ رسول پاک کی ایک ایک ادا کو بھی قلم بند کرتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے رسول پاک جب یہ فرما رہے تھے تو ان پر یہ کیفیت طاری تھی، ان کی یہ حالت تھی، وہ ایسے مسکرا رہے تھے، وہ ایسے ہاتھ کر رہے تھے، صحابہ یوں بیٹھے تھے، ان کے درمیان لوگ یوں مؤدب موجود تھے، ایک ایک ادا کو رسول پاک کی جس جماعت نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اس مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں غلط لفظ مت استعمال کرنا، ان کی شان میں کوئی گستاخی مت کرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ ان کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا ایک صحابی 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خدا کے راستے میں سونا صدقہ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مقدس جماعت کہ جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب وحی الہی سناتے ہوئے دیکھا اور نبی پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا مگر اس مقدس جماعت نے دیکھا ہے، وہ پاکیزہ جماعت جس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اس مقدس جماعت سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایسی پاکیزہ جماعت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی ایک جماعت جو کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت ہے اسی دنیا میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من تخلف عنها فقد غرق ومن رکبها فقد نجا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پائے گا اور جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر ایک جماعت کلمہ پڑھنے والوں کی اسی دنیا میں پائی جاتی ہے جو حضرت سیدنا امام علی مقام کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ آج بے شمار ایسے لوگ آپ کے درمیان گھومتے پھرتے نظر آ سکتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے بامبے کے ایک انگلش اسپیکر نے سوچا چونکہ اس کا روب جلدی لوگوں پر پڑتا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کسی پر روب جمانا ہے تو انگلش میں بات کرنے لگو روب جم جائے گا۔ اس نے سوچا کہ ہم نوجوان طبقے کو انگلش زبان کے ذریعہ متاثر کر سکتے ہیں تو اس نے انگلش میں اسپیچ دے کر کے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا۔ اس نے اپنی تقریر میں کھلم کھلا کہا کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے۔ اپنی تقریر میں کھلم کھلا اس نے کہا اور نہ جانے کتنے نوجوان اس پر تالیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اس کمبخت نے اس جملے سے خود اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا سب کے ایمان کو اس نے برباد کیا۔ اس لیے کہ رسول پاک کو جو نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانے، سارے رسولوں کو مانے، ساری آسمانی کتابوں کو مانے، جنت و جہنم کو بھی مانے، حتیٰ کہ خدا کو بھی مانے، مگر میرے مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ
सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो मुस्तफा की बारगाह में नहीं होगा उसका खुदा के यहाँ भी कोई रुतबा नहीं हो सकता है। चाहे कोई मक्की हो, चाहे कोई मदनी हो, चाहे कोई ईरानी हो, चाहे कोई तुरानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप नहीं देखते हैं अबू जहल मक्के का रहने वाला था, उतबा और शैबा मक्के के रहने वाले थे, अबू लहब मक्के का रहने वाला था, और अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन ये मदीने का रहने वाला था। वो मक्की थे सब और ये मदनी, लेकिन न उन लोगों का मक्की होना काम आया, न इसका मदनी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की थे, न मदनी थे, न हाशमी थे, न कुरैशी थे, न सैयद थे, वो हबश के रहने वाले थे, मगर सच्चे गुलामे मुस्तफा थे। तो 1400 साल हो गए मगर उन बिलाल का आज तक कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अज़मत रसूल आज़म अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला कलमा पढ़ने वाले न जाने कैसे कैसे रूप में पाए जाते हैं, कलमा पढ़ने वाले न जाने कैसी कैसी शक्ल में पाए जाते हैं, और सब इसी दुनिया में रह रहे हैं और हर बातिल ताकत इनकी हौसला अफजाई करती है। 2.25 अरब की आबादी कलमा पढ़ने वालों की, मगर कोई खुदा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत की शान में तबर्रा कर रहा है, और कोई अइम्मे मुज्तहिदीन के दामन से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। हमारे ज़बान में देहात में कहा जाता है, हम आप ही के मुआशरे के रहने वाले हैं, इंग्लैंड और लंदन से नहीं आए हुए हैं। लोग कहते हैं एक गांठ हल्दी पाकर बहुत सारे लोग पंसारी बनने की कोशिश करते हैं। एक गांठ हल्दी हो गई तो पंसारी की दुकान अपने आप को समझने लगे। 2-4 हदीसें याद हो गई, और वो भी हदीस नहीं बल्कि उसका तर्जमा याद हो गया, तो वो समझते हैं कि हम इमाम आजम के मुकाबिल में हो गए। मैंने एक मर्तबा एक वाकया पढ़ा था, पड़ोसी मुल्क के एक मस्जिद के सिलसिले में एक वाकया मेरी नजर से गुजरा। एक शख्स कुछ दिन सऊदिया अरबिया रह करके आया, और आने के बाद उसको जब शौक चर्राया तो उसने अपने मोहल्ले की मस्जिद में सुबह सुबह हदीस शरीफ सुनाना शुरू किया। एक दिन अपनी तकरीर में वो कहा, बुला लाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा, बुलाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा। ये जुमला वहां के किसी आलिम के कान तक पहुंचा, लोग उसके पास पहुंचे जैसे आप नौजवानों के दिल में जज्बा, आप अपने उलमा के पास पहुंचे, हजरत शुअरा बुला दीजिए, अच्छे नातखां बुला दीजिए। आपने उनके तवस्सुल से इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं इस काबिल हूं कि बुलाया जाए, मगर हुक्म हुआ हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब का, तो मैं भी आपके दरमियान हाजिर हो गया। इलाके के लोगों ने जाकर के किसी आलिम से कहा, हजरत मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है और कहता है अबू हनीफा को बुलाओ ताकि मैं उसे हदीस समझा दूं। हजरत ये जुमला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लोगों ने जब ये शिकायत की, कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जरा तहकीक कर लूं कैसे वो इस तरह के जुमले बोल रहा है। मालूम हुआ कि वो यहाँ से जब सऊदिया गया तो वो बेदीन था, बेईमान था, लेकिन वहाँ कारोबार में लगा और फिर वहीं उसने कलमा पढ़ लिया, और फिर कलमा पढ़ करके उन्हीं के रंग में रंग गया। जब यहाँ तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक भंगी कबीले से था। मौलाना ने कहा इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, भंगी से किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अबू हनीफा तो मोजज़े मुस्तफा है, हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन है। इमाम आजम की शान ये है कि तमाम अइम्मे मुज्तहिदीन उनके तलामिज़ा और शागिर्दों में आते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनकी शागिर्दी पर फख्र
کریں اور یہ کہتا ہے کہ بلا لو ابو حنیفہ کو، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ ایسے ذلیل لوگوں سے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ یوٹیوب کے ذریعہ غلط نظریات پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ابو حنیفہ کیا ہے، امام شافعی کیا ہے، یہ غوث اعظم کیا ہے، خواجہ غریب نواز کیا ہے۔ ان باباؤں اور داداؤں کے چنگل سے باہر آؤ، مگر بے شرم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بابا نہ ہوتے، اگر یہ دادا تمہارے نہ ہوتے تو تمہیں کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ کلمہ پڑھایا ہے انہی بزرگوں نے، انہی بزرگوں کی بدولت ہم کا صاحب ایمان کہلاتے ہیں، انہی بزرگوں کی محنتوں سے آج ہم کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے ان بزرگوں کے دامن سے الگ ہونے کی جو تحریک چلائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی خدا کا گستاخ، کوئی نبی کا گستاخ، کوئی ولی کا گستاخ، کوئی ائمہ مجتہدین کا گستاخ، اور علماء کی گستاخی کا تو حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گاؤں ان سے خالی ہو، شاید ہی کسی آبادی میں ایسے چند گستاخ نہ پائے جاتے ہوں جو علماء حق کی شان میں تبرہ کرنا اپنا منصبی فرض سمجھتے ہیں۔ جبکہ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ، حضور شعیب الاولیاء کا نام آپ نے سنا ہوگا، دارالعلوم فیض الرسول براؤ شریف بہت عظیم اہل سنت کا ادارہ ہے، وہاں کے پانی شعیب الاولیاء حضرت صوفی یار علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کسی عام آدمی سے متعلق نہیں ہے، اپنے وقت کے سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق ہے، جن کی بہت ساری کتابیں لائبریریوں کی زینت ہے، گھروں کی بھی زینت ہیں، اور کم از کم جنتی زیور تو شاید ہر دیندار گھر میں پائی جاتی ہو۔ اس کے رائٹر اور مصنف ہیں جن کا نام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھیمنڈی مہاراشٹر میں درس و تدریس کے کام میں مصروف تھا، میں وہاں پڑھاتا تھا، یہ کم از کم 60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے جو درج فرمایا کہ میں وہاں پڑھاتا تھا اور مجھے شعیب الاولیاء حضرت صوفی یار علی شاہ علی رحمت و رضوان کے زہد و تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا میں نے بہت ذکر سن رکھا تھا، مجھے اس کا علم ہو چکا تھا، میری تمنا تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کی زیارت کروں۔ مجھے ایک موقع پر احباب نے بتایا کہ وہ بامبے کرلا اپنے کسی معتقد کے گھر قیام پذیر ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں یو پی سے۔ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چل کر کے ان سے ملاقات کی جائے، چنانچہ میں اپنے چند احباب کے ساتھ بھیمنڈی سے بامبے کرلا پہنچا۔ قیام گاہ پر جب میں گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سو رہے ہیں۔ صاحب خانہ نے کہا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، حضرت کی طبیعت علیل ہے، جب وہ بیدار ہوں گے میں ملاقات کروا دوں گا۔ حضرت بیٹھ گئے اپنے احباب کے ساتھ۔ کچھ دیر کے بعد شعیب الاولیاء جب بیدار ہوئے، صاحب خانہ نے ان سے بتایا فلاں عالم آئے ہوئے ہیں۔ شعیب الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کو بلا لیا جائے۔ اب یہ اپنے احباب کے ساتھ جب قیام گاہ میں پہنچے، شعیب الاولیاء بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی تشریف لا رہے ہیں، فوراً بستر سے کھڑے ہونے لگے، جبکہ وہ علیل تھے، طبیعت ناساز تھی، مگر وہ کھڑے ہونے لگے۔ سلطان الواعظین تحریر فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ بستر پر لیٹے رہیے، بیٹھے رہیے، ہم یوں ہی آپ سے مصافحہ کر لیں گے، مگر شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ نہیں، میں کھڑے ہو کر کے مصافحہ کروں گا، کھڑے ہو کر کے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کر کے مصافحہ کیا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد شعیب الاولیاء نے جو قیمتی جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے میں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولانا اعظمی صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جب دنیا سے وہ گئے ان کے ماننے والوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی تعلیم کو چینج کر دیا، ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا۔
डाला। चुनांचे आज भी ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते हैं बल्कि खुदा मानते हैं। उन्होंने नबी के बजाय खुदा बना लिया। उनकी माँ हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को माअज़ल्लाह ईसाइयों ने खुदा की बीवी बना दिया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब कुरान में मौजूद है, पूरी तफसील आप देख सकते हैं। हजरत शुएबुल औलिया फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आपने तबलीग दीन फरमाई, मगर कुछ ही दिनों के बाद जब आप तशरीफ ले गए तो आपके मानने वालों ने आपकी तालीम को बदल डाला, आपको नबी के बजाय खुदा बना डाला और आपको आपकी वालिदा को खुदा मान लिया, खुदा की बीवी मान लिया। 3 खुदा के कायल हो गए। मगर 1400 साल हो गए हैं। मुस्तफा जान रहमत ने मक्के और मदीने से जो पाकीज़ा तालीम भेजी थी, 1400 साल हो गए। 1000 मुखालफतों के बावजूद तब्दीली करने का नाकाम तजर्बा करने वाले, 1000 तजर्बों के बावजूद एक ज़बर और ज़ेर में कोई तब्दीली न ला सके। 1400 साल हो गए मगर कलाम इलाही में आज तक कोई तब्दीली करने की जुर्अत नहीं कर सका। इसी को देख करके ही किसी ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 1400 साल हो गए मगर मुस्तफा जान रहमत की तालीम को कोई बदल नहीं सका। न जाने कितनी बातिल ताकतें आई और उन्होंने बदलना चाहा, लेकिन आज तक वो अपने मकसद में नाकाम रहे और उनकी जुराते बेजा को लोग देख करके उन्हें तमाशा बनाते रहे। 1400 साल हो गए मगर प्यारे मुस्तफा की तालीम नहीं बदली। कुरान जैसे था वैसे ही रहा, हदीस जैसे थी वैसे ही रही। आखिर किसकी बदौलत इस्लाम की पाकीज़ा तालीम 1400 साल के बाद भी बाकी है? शुएबुल औलिया फरमाते हैं ये मुक़द्दस जमात उलमा है, जिनकी मेहनतों के नतीजे में 1400 साल हो गए मगर इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकी है। तो जिन उलमा की बदौलत हमारा दीन महफूज है, उनकी ताज़ीम ये दर हकीकत दीन की ताज़ीम है और दीन की ताज़ीम ये दर हकीकत मुस्तफा की ताज़ीम है। नारे तकबीर, मगर नारे रिसालत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात न जाने कैसे कैसे अल्फाज से याद करती है। ये सब इसी 2.25 अरब में मौजूद हैं। हर तरह के लोग हैं। मगर ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर फख्र करें, अपनी किस्मत पर नाज करें, अपने आप को खुशनसीब समझें कि अगर आप रसूल पाक का कलमा पढ़ते हैं, आप रसूल पाक की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो कोई सुन्नी आपको ऐसा न मिलेगा कि जो खुदा की शान में गुस्ताखी करे। कोई नबी ऐसा, कोई भी उम्मती पक्का सुन्नी सही अकीदा ऐसा न मिलेगा कि जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे। आपको कोई सुन्नी सही अकीदा ऐसा न मिलेगा कि जो किसी वली की शान में गुस्ताखी करे। कोई सुन्नी सही अकीदा ऐसा न मिलेगा कि जो किसी मुज्तहिद की शान में गुस्ताखी करे। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कलमा पढ़ने वाले जो 2.25 अरब पाए जाते हैं, इनमें न जाने कैसे कैसे लोग हैं कि जिनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है। मगर फितनों के इस हुजूम में जो कलमा पढ़ करके उसके तकाजे को पूरा कर रहा है और कलमा पढ़ करके जो अपने ईमान को महफूज रखे हुए है, वो कोई और नहीं है, वो अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह फितनों के इस दौर में भी अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इनके नस्लों के भी ईमान की हिफाजत होती रहेगी। आप देख लीजिए, एक शख्स कहता है रसूल पाक की शान में वो कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर आला हजरत वाला कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलमा पढ़ने वाला कहता है नबी से कुछ मत मांगो, मगर मेरे रजा के मानने वाले सुनाते रहते सुन्नियों उनसे मदद मांगे जा, पड़े बकते रहे बकने वाले। कलमा पढ़ने वाला कह रहा है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, मगर ये शोरा आपको रोजाना सुनाते रहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कलमा पढ़ने वाले कहते हैं नबी से अगर कुछ मांगोगे तो ये शिरक हो जाएगा, उनकी ताज़ीम के लिए अगर खड़े हो जाओगे तो ये शिरक हो जाएगा। मगर आला हजरत वाले सुनाते रहते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी उस बुरे मजहब पे
लानत कीजिए। कहने वाले कह रहे हैं और न जाने कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अपनी किताबों में लिख रहे हैं, मगर रजा वाले कहते हैं, रजा वाले ऐलान करते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और मेरा ताजु शरिया कहता है कि तुम कहते हो नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। सुन, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। तुम कहते हो नबी मजबूर हैं, नहीं नहीं, नबी तो ऐसे मुख्तार है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। एक सहाबी रसूल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया बयान किया और फिर उसको तारीख ने अपने सीने में महफूज कर लिया। अरब के रेगिस्तान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। इत्तेफाक से एक जगह पड़ाव डाला गया, लोगों का क़याम हुआ, पानी खत्म हो गया, लोग परेशान हो गए और फिर परेशानी के आलम में रसूल करीम की बारगाह में पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया, जानवर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया, रसूल पाक ने ये जवाब नहीं दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी तुम्हारी ही तरह परेशान हूं, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं, पानी खत्म हो गया तो मैं क्या करूं। रसूल पाक ने ये नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि फरमाते हैं जाओ, ये जो पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे एक गुलाम अपने ऊंट पर पानी का मशकीज़ा लेकर के आ रहा है, जाओ उसको लेकर के मेरी बारगाह में आओ। कुछ सहाबा गए तो रसूल पाक ने जैसे फरमाया था बिल्कुल उसी तरीके से वो आदमी दिखा। पानी का मशकीज़ा उसके साथ था, ऊंट था और वो चला रहा था। हबशी गुलाम था, काला कलूटा था, जिस तरह से रसूल पाक ने फरमाया उसी तरह वो मिला। सहाबा ने कहा चलो मेरे नबी तुमको बुला रहे हैं। वो मुसलमान नहीं था, उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को क्या जानूं, मुझे जाने की क्या जरूरत है, मेरा मालिक तो कहीं और रहता है, मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा, मैं तेरे नबी के पास क्यों जाऊं, मैं नहीं जाता। उन सहाबा ने कहा नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलोगे तो जबरदस्ती चलोगे, लेकिन तुम्हें ले करके चलूंगा। सहाबा ने जब जिद की और कहा चलो तो उसको मजबूरन नबी की बारगाह में आना पड़ा। लोग रिवायत में यह है कि सहाबा ने उसको जबरदस्ती कहा चलो, मगर मेरा विजदान कह रहा है ये जबरदस्ती इधर जो ला रहे थे तो उधर जहन्नम की आग से जबरदस्ती खींच करके जन्नत के गेट पर ला रहे थे। ये उनकी तकदीर के संवरने का वक्त आ रहा था। सहाबा लेकर के पहुंचे नबी की बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया मशकीज़ा उतार लिया जाए। मशकीज़ा उतारा गया, फरमाया सब लोग पानी पी ले। सबों ने पानी पी लिया और जितने जानवर थे उनको भी सैराबी के लिए हुक्म दे दिया गया। सब ने अपने अपने जानवरों को पानी, एक छोटा सा मशकीज़ा पूरी बारात गोया उसे सैराब हो गई। जितने सहाबा थे सब सैराब हो गए, जानवरों को भी सैराब कर लिया। लेकिन जब उस हबशी गुलाम ने ये मंजर देखा तो उसने समझ लिया कि ये हम जैसे नहीं है। मगर कितने अफसोस की बात है, वो नौजवान जिसको सही ढंग से भी चलने का शोर नहीं, खुदा की बारगाह में खड़े होने का तरीका नहीं मालूम है, बल्कि देहाती ज़बान में यूं कह लीजिए कि पेशाब करने का तरीका नहीं है। वो कहता हुजूर तो हमारी ही तरह थे, हम भी खाते थे हुजूर, हम भी खाते, हुजूर भी खाते थे, हम भी सोते बैठते हैं, हुजूर भी सोते बैठते हैं। अरे बेवकूफ़, तुमने समझा नहीं। तुम अगर न खाओ 2-4 रोज़ तो जनाजा निकल जाएगा। तुम्हें खाने की ज़रूरत है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वह है कि खाने को रसूले पाक की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कहता। हज़रत सैयदना इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शेर में अर्ज करते हैं वकैफ़ तदऊ इला दुनिया ज़रूरतुमन लौलाहु लम तख़रुज दुनिया मिनल अदमी। नबी को दुनिया की क्या ज़रूरत है, दुनिया तो उनके सदक़े में बनाई गई है, उनको दुनिया की क्या ज़रूरत है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना ये जलवा दिखाना चाहा तो बगैर कुछ खाए पिए सुबह शाम शाम सुबह रोज़ा रखना शुरू कर दिया, जिसको सौमे विसाल कहा जाता है। न इफ्तार कर रहे हैं न सहरी खा रहे हैं, कुछ नहीं, सुबह भी वैसे ही शाम भी वैसी।
بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزہ رکھنا میرے آقا نے شروع کر دیا۔ صحابہ رسول پاک کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ کھائے پیے نہ سحری کرتے ہیں نہ افطار فرماتے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی پیروی میں یوں ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ 2 روز گزرا، اب صحابہ کرام جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی کا ہونٹ سوکھا ہوا، فطرت انسانی ہے، انسان کا تقاضا ہے، اگر 2-4 روز کچھ نہ کھائے گا نہ پیے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا چہرے پہ اثر ضرور دکھے گا۔ تو صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کسی کا ہونٹ سوکھا ہوا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ یہ چہرے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یہ کملاہٹ کیسی ہے؟ یہ تمہارے چہرے پہ مرجھانے کے آثار کیسے دکھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا، ہم بھی نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا ایمان کی تازگی کے لیے کافی ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے اسپیشل طور پہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اگر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جب اس حبشی غلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے مشکیزے میں جو پانی تھا اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، صحابہ سے عرض کرنے لگے وہ یہ تو عام انسان نہیں لگتے ہیں؟ کہا ہاں یہ عام انسان نہیں ہے، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، عرض کی مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے انہی جیسا بنا دیجئے۔ رسول پاک نے کلمہ طیبہ پڑھایا اور دامن کرم سے وابستہ فرما لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ مگر اس کے بعد کا کیا واقعہ ہوا؟ تاریخ میں روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، دل کو تو آپ نے نور علی نور فرما دیا ہے، مجھے روشن کر دیا، میرا دل و دماغ منور ہو گیا، تابندہ اور درخشندہ ہو گیا ہے، لیکن میں کچھ اور چاہتا ہوں، میری کچھ اور تمنا ہے، میں کچھ اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی کا وہ دربار نہیں ہے کہ جہاں نہیں کوئی سن سکے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، دل تو روشن ہو گیا ہے، منور ہو گیا ہے، مگر میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ میرا رنگ جو دکھ رہا ہے نا، میں چاہتا ہوں یہ بھی چینج ہو جائے۔ دل کی دنیا اجالی ہو گئی ہے تو ذرا جسم بھی اگر رنگ بدل جائے، اس کی رنگت میں نورانیت آ جائے، یا رسول اللہ تو بہت اچھا ہوتا۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں کیا، کوئی حکیم ہوں کیا، میں کوئی جڑی بوٹی سے علاج کرنے والا ہوں کیا، تم کو اللہ نے کالا پیدا کیا ہے تو میں کیسے گورا کر سکتا ہوں؟ یہ رسول پاک نے نہیں ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں قریب آ جاؤ۔ اب جب وہ قریب آئے تو میرے آقا نے اپنا دست مبارک ان کے جسم اطہر پر پھیر دیا، ہاتھ کا پھیرنا تھا۔ لاؤ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، لاؤ دنیا کا کوئی حکیم، میڈیکل سائنس کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ابھی کورونا نے پوری دنیا میں جو سپر پاور بنتے تھے وہ سپر پاور ہو گئے۔ سپر پاور ان کو دنیا نے جان لیا کہ یہ سپر پاور بنتے تھے، مگر ایک زکام نے ان کو سپر پاور کر دیا اور وہ صفر میں ہو کر کے عاجز ہو گئے، ایک زکام کا علاج نہیں کر سکے، پوری دنیا حیران رہ گئی۔ لاؤ دنیا کا کوئی ایسا سائنس تھا کہ جو منٹوں سیکنڈوں میں کالوں کو گورا کر دے۔ اگر پتہ چل جائے انڈیا والوں کو تو یہ سب پہنچ جائیں گے، چاہے وہ کوہ کاف میں رہتا ہو، کہ سب لوگ انجیکشن لگوا کر کے گورے بن جاؤ تاکہ کوئی کالا رہ ہی نہ جائے۔ لاؤ دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر اور حکیم، یہ تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے، رسول پاک کی عنایت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ
है। रसूल पाक ने उनके जिस्म अतहर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। रावी फरमाते हैं जिस्म अतहर पर उनके मुस्तफ़ा का दस्ते अक़दस पड़ा, पूरे जिस्म का नक्शा बदल गया। सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। रसूल पाक ने ऐसे ही उनके जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, पूरे जिस्म का रंग बदल गया। पहले वो हबशी थे, वो काले और स्याह रंग के थे, अब उनका रंग बदल गया, गोरे रंग वाले हो गए। उसके बाद खुश खुश उन्होंने इजाजत ली, हुजूर मेरा एक आका है, मैं उसका गुलाम हूँ, इजाजत अता फरमाइए ताकि मैं अपने मालिक के पास जाऊं। मेरे आका ने इजाजत दे दी, जाओ। अब वो मशकीज़ा और ऊंट लेकर अपने मालिक के पास चले। जब अपने मालिक के पास पहुंचे, उनका मालिक भी साहिब ईमान नहीं था, वो भी उस वक्त मुर्तद, उस वक्त वो काफिर और मुशरिक था। लेकिन जब ये हबशी गुलाम ऊंट और मशकीज़ा लेकर के अपने आका के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं ये आपका ऊंट हाजिर है, ये मशकीज़ा हाजिर है, मैं आपका गुलाम हाजिर हूं। मालिक ने कहा कि तुम मेरे गुलाम तो नहीं हो, मेरा गुलाम तो काला कलूटा था, ये तुम तो और ही नक्शे के दिख रहे हो। मैं अपने गुलाम को पहचानता हूं, मेरा गुलाम तो ऐसा नहीं था। हबशी गुलाम फरमाते हैं मशकीज़ा किसका है, ऊंट किसका है, इसे भी देख लीजिए। मालिक ने देखा, कहा ऊंट तो मेरा ही है, मशकीज़ा भी मेरा ही है, मगर तुम मेरे नहीं लग रहे हो। मैं कहता हूं वो सही कह रहे थे कि मेरे नहीं, इसलिए कि जो दरबारे मुस्तफ़ा में बिक गया, जिसके मालिक मुस्तफ़ा हो गए, अब वो किसी और का मालिक क्या होगा। जो रसूल पाक का गुलाम हो गया, अब उसे किसी की गुलामी की क्या जरूरत है। तो वो मालिक भी सही कह रहा था कि तुम मेरे नहीं किसी और के हो गए हो। मगर उस गुलाम ने कहा नहीं, मैं आप ही का गुलाम हूं, मशकीज़ा आपका है, ऊंट आपका है, मैं भी आपका हूं। मालिक ने कहा तो फिर ये हुलिया कैसे बदला हुआ है। इन्होंने सारा माजरा सुना दिया। उसके दिल में तड़प पैदा हुई और कहा मुझे भी ले चलो उसी नबी के बारगाह में, जिसकी बारगाह में जाकर के तुम चमक वाले हो गए हो। चुनांचे मालिक ने अपने कबीले के लोगों को जमा किया और उस हबशी गुलाम की क़यादत में नबी की बारगाह में हाजिर होकर के रसूल पाक का कलमा पढ़कर उनके वफादारों में वो भी शामिल हो गया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। वो नबी है जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, जो मजबूर नहीं है बल्कि मुख्तार है, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक सहाबी रसूल हैं, उनके इत्तेफाक से उनके पास 3 या 4 बीवियां थीं। आजकल तो लोग एक की भी कैपेसिटी नहीं रखते हैं और इस्लाम के फलसफे निकाह तलाक पर तबसरा करते हैं, कमेंट करते हैं ये तो ईमान की बरकत है कि एक मोमिन के अंदर 4 का पावर आ जाता है। कोई एक भी न रख पाए तो उसको इलाज करवाना चाहिए। इस्लाम के कानून पर एतराज करना अच्छी बात नहीं है। चांद पर जो थूकता है तो चांद का कुछ नहीं नुकसान होगा, खुद थूक उसके ऊपर आएगा। हिमालय पहाड़ से अगर कोई टकराएगा तो उसका सर खुद ही चकनाचूर हो जाएगा, हिमालय पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस्लाम का कानून हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। 1400 साल में न जाने कितनी बातिल ताकतें टकरा करके अपना वजूद खत्म कर चुकी है। नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इसलिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए। उनके पास 3 बीवियां थी। इत्तेफाक से एक रोज तीनों एक जगह बैठ गई। सवत जिसको कहा जाता, शौकन कहा जाता उर्दू जबान में, वो बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रही थी। तो एक ने दूसरी से पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम अपनी बारी पर मियाँ के पास जाती हो तो तुम जो खुशबू लगा करके जाती हो वो ज्यादा अच्छी लगती है या मियाँ जो लगाए रहते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है? कहा क्या बताऊं, मैं तो बहुत शानदार मदीना की मार्केट से खुशबू मंगा कर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो ही मियाँ के कमरे में पहुँचती हूँ मेरी खुशबू हेंच हो जाती है। पता नहीं क्यों इतनी शानदार उनके जिस्म से खुशबू निकलती है कि मेरी खुशबू बेकार हो जाती है। दूसरी ने कहा मेरा भी यही हाल है, तीसरी ने कहा मेरा भी यही हाल है। अब तीनों ने मशवरा किया कि चल करके पूछ ही लिया जाए मियाँ जी से कि आप किस दुकान से इत्र लेकर के आते हैं। चुनांचे मशवरे के बाद
اب یہ تینوں پہنچتی ہیں صحابی رسول کے پاس، اپنے شوہر نامدار کے پاس، اور جانے کے بعد انہوں نے خیریت پوچھی، کہا کیا بات ہے تینوں اکٹھا کیوں آئی ہو؟ کہا بات یہ ہے ہم لوگ بھی خوشبو لگا کر کے آپ کے پاس حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کی خوشبو جب ہم کو ملتی ہے تو ہماری خوشبو ہیچ اور بیکار ہو جاتی ہے، یہ بتا دیجئے کس مارکیٹ سے کس دکان سے آپ خوشبو لے کر آتے ہیں؟ صحابی رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، ارشاد فرماتے سنو میں مدینے کی کسی مارکیٹ اور کسی دکان سے کوئی خوشبو لے کر نہیں آتا ہوں، میرے پاس کوئی عطر کی ڈبیا نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے جسم کو مشکبار اور معطر کر لیتا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک موقع پر میرے جسم میں پھنسی اور پھوڑیاں نکل آئی تھی، میں نے بہت علاج کیا مگر وہ پھوڑیاں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، پھنسیاں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، میں جب عاجز ہو گیا پریشان ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ دل میں خیال آیا چلو دارالشفا میں، چلو دربار مصطفیٰ میں، چلو نبی کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہر مشکل کا حل نبی کی بارگاہ ہے، ہر درد کا علاج مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ صحابی تھے وہ وہابی نہیں تھے، ان کا یہی عقیدہ تھا دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ صحابہ کے عقیدہ تھا دیتا خدا ہے مگر ملتا ہے در مصطفیٰ سے۔ چلو نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ جسم میں پھوڑیاں بہت نکلی ہیں، بہت زیادہ میں پریشان ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ مرہم لگاؤ، جاؤ ٹیبلٹ کھاؤ، جاؤ کوئی جڑی بوٹی کھاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی حکیم توڑی ہوں کہ تمہاری پھوڑیوں کا علاج کروں؟ میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ نہیں، نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں قریب آؤ، صحابی رسول فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ، میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، آقا نے فرمایا ذرا کپڑا ہٹاؤ، میں نے اپنا کپڑا جسم سے ہٹایا، میرے آقا نے میرے جسم کے اوپر اپنا دست مقدس ایسے ہی پھیرنا تھا کہ جسم کی ساری پھنسیاں ختم ہو گئیں، نبی کا دست مبارک میرے جسم سے جو لگا ہے اس دن سے جو خوشبو آ رہی ہے تمہاری خوشبو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جلوہ سب مصطفیٰ کی آمد کا ہے، اگر وہ نہ آتے تو آج یہ محفل منعقد نہ ہوتی، بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، یہ کائنات ہی نہ بنتی۔ رسول پاک اس کائنات کی علت ہے، آپ اس کائنات کی غایت ہے، آپ اس کا سبب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں بلکہ اس کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، وہ رسول کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ ہم اس نبی کا، اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبت کا تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے دوستوں کو اپنا، اس نبی کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھیں اور اس نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا مزار مبارک سرہند شریف پنجاب میں مرجع خلائق ہے، وہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن، فرماتے ہیں اگر تم اللہ و رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں اگر ان سے تم الگ نہیں ہو، ان سے سٹے ہوئے ہو، ان سے ملے ہوئے ہو، ان سے شادی بیاہ کرتے ہو، ان سے میل جول رکھتے ہو، ان سے یارانہ رکھتے ہو اور پھر بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجدد الف ثانی فرماتے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہی میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، پیغام دیتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی اس بزم کو شرف قبول عطا فرمائے۔
میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. دیکھیے 1:20 ہو گئے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں بیٹھائے رکھا. لیکن آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ مجھ کو 11 بجے یہاں سے 11:30 بجے رخصت ہونا تھا، لیکن میں ابھی تک آپ کے درمیان ہوں. تو صرف آپ ہی نے نہیں وقت دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے. ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے. آپ دونوں نے مل کر کے اس منزل تک اس اجلاس کو پہنچایا. ابھی شعراء کی ایک تعداد ہے، یاد رکھیے. میں نعت خوانوں کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، ان کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، حوصلہ افزائی کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رسول پاک کی محبت میں اپنے اضافہ کرنا ہو تو وہ 3 کام کرے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا رسول پاک کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی چیز کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دوسری چیز کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجا جائے، اور تیسری چیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے نعت پاک سنا جائے. ان 3 چیزوں سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی اجلاس منعقد کیا، علماء بلائے، تو آپ سوچیں کہ 10 منٹ ان کی تقریر ہو جائے، نعت سن لیا جائے. اس کی وجہ یہ بھی میں عرض کر دوں، جیسا کہ ابھی مشاہدی صاحب نے کہا ہے، نعت سننے سے طبیعت تو خوش ہو جائے گی مگر اسے مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، عقیدے کے بارے میں پختگی نہیں آ سکتی ہے، دلائل آپ کو نہیں معلوم ہو سکتے ہیں. اس وقت جو فتنوں کا ہجوم ہے، علماء سے پوچھئے کہ نہ جانے کتنی آبادیاں مرتد اور بے دین ہو گئی. دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے کالج کے لڑکے، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر مرتد اور بے دین ہو گئے. کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا، کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا. یہ علماء اہل سنت کی راتوں میں ہونے والی تقریروں کی برکت ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے. آپ اپنی قسمت پر اس طور پر بھی فخر کیجئے کہ آپ کی آبادی میں اتنا عظیم ادارہ اور علماء کی ایک جماعت ہے جو پورے ہندوستان کی مذہبی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کے یہ طلبہ جو آپ کے ہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گے، کل ان میں سے کوئی محدث بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مفتی بنے گا. آج یہ طالب علم ہے، کل یہی قوم کی قیادت کریں گے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے. یہ جہاں کہیں رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. چلتے چلتے آخری بات، یہ دور فتنوں کا ہے. بہت فتنے اس وقت پوری دنیا میں مڈلا رہے ہیں اور سب کا نشانہ صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے. سب کا نشانہ یہی ہے. سب چاہتے ہیں کہ ہماری جھولی میں آ جائیں، ہماری جھولی میں آ جائیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا، سونا جنگل چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی پہلے چور کٹا لے کے آتا تھا، بندوق لے کر آتا تھا، تلوار لے کر آتا تھا، لاٹھی لے کر کے آتا تھا، مگر اب چور جبہ میں آتا ہے، چور صافے میں آتا ہے، چور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آتا ہے، قرآن کی آیت لے کر کے آتا ہے، حدیث لے کر کے آتا ہے، بہترین اسپیچ لے کر کے آتا ہے، شاندار حوالہ لے کر کے آتا ہے، بہترین انداز میں انداز لے کر کے آتا ہے. دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگوں کی زبان اتنی تیز چلتی ہے واٹس ایپ پہ جیسے کہ کینچی چل رہی ہو، اور کینچی کی طرح وہ اپنی زبان کو چلا کر کے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچتے بڑا قابل ہے، ارے اس نے تو حیران کر دیا، سنیوں میں کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زہر دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے. ورکشاپ کے مبلغ مت بننے کی کوشش کیجئے، ورکشاپ کے ذریعہ دین کو سیکھنے کی زیادہ کوشش نہ کیجئے، ورنہ صبح کو مومن شام کو کفر کی دلدل کے دلدل میں پہنچ جائیں گے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا. انسان صبح کو
مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ رسول پاک کی حدیث ہے. اور شام کو مومن رہے گا اور صبح اٹھے گا تو کفر کی حالت میں اٹھے گا. آج ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں, ایک نوجوان سنی صحیح العقیدہ تھا, مگر شام کو جب وہ بستر پر گیا تو لاؤ ذرا انجینئر صاحب کو دیکھ لے, لاؤ ذرا پروفیسر صاحب کو سن لے, لاؤ ذرا نائک صاحب کو دیکھ لے. اب اس نے سوچا ان کو پڑھ لیں, ان کو سن لیں, ارے یہ تو ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں, یہ تو بہت شاندار انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, یار اس نے تو 25 حوالے ایک مسئلے کے دے دیے. بات واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اب سویا تو رات میں اس کے دل کے اندر اس بدعقیدہ بے دین کی محبت بیٹھ گئی, اور صبح کو جب اٹھا تو اب تک تو وہ سنی تھا, مگر صبح ہوتے ہوتے بدعقیدگی کی گود میں چلا گیا. ہزاروں نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو سنی صحیح العقیدہ تھے, مگر اسی نحوست نے ان کو نہ جانے کہاں پہنچا دیا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے, دنیا کے کسی گوشے میں رہیے, فخر سے کہیے ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے. 1000 کتاب لکھ کر کے پوری دنیا کو حیرت میں جس ذات نے ڈالا ہے, اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. عرب و عجم نے جس کو اپنا پیشوا مانا ہے, اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. جس نے فتنوں کے ہجوم میں ایمان کے تحفظ کے لیے نہ جانے کتنی بیش بہا دولت دی ہے, اس عظیم ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. جس نے بزرگوں سے ہمارے رشتے کو مضبوط کیا ہے, اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. اس لیے دنیا کے کسی گوشے میں رہیے, مگر فخر سے کہیے کہ ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور پیسے کی حفاظت کیجیے, پیسہ ضائع مت کیجیے. ابھی حضرت نے فرمایا نا دیجیے گاجا باجا, یہاں تو ماشاءاللہ ابھی کچھ نہیں تھا, ہو سکتا ہے کسی ماحول میں رہا ہو, لیکن خدا رہا آپ تو بغل میں ہیں, آپ کو زیادہ نصیحت لینی چاہیے. آپ سب کچھ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. کب تک تقریر سن کر کے آپ ایسی ہی انسنی کرتے رہیں گے؟ کچھ تو بیدار ہوئیے, کچھ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. آج آپ لاکھوں روپیہ منٹوں سیکنڈوں میں موج پر تاؤ دینے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جب قوم کی, دین کی, مذہب کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کورونا ہے, ابھی ذرا کاروبار ٹھنڈا چل رہا. یاد رکھیے پیسے کو آپ ضائع مت کیجئے, فضول خرچی میں سے مت لگائیے. علماء تشریف فرما ہے, آپ پوچھ لیے حضرت علامہ کمال اختر صاحب تشریف فرما ہے, آپ ان سے جا کر کے رجوع کیجئے, آپ کو بتائیں گے. اگر آپ سفر میں ہو, مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے, آپ کہیں سفر میں ہو اور آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی, آپ نے سوچا کہ لاؤ وضو کر لیا جائے. اب آپ نے جب دیکھا تو نہ کہیں نل ہے, نہ کہیں ٹیوبویل ہے, نہ کہیں حوض ہے, نہ کہیں تالاب ہے, نہ ندی دکھ رہی ہے, اور پھر آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے. دیکھا آپ نے کہ ایک دکان ہے, وہاں پانی بوتل میں رکھا ہوا ہے, بک رہا ہے. آپ پہنچے دکان پر, آپ نے سوچا کہ میں پانی خرید کر کے وضو کر لوں, پیسہ جیب میں موجود ہے. آپ نے پوچھا ایک بوتل پانی کتنے کا, مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے وضو کرنا ہے. اس نے کہا یہ پانی 30 روپے کا ہے. اب آپ نے کہا یہ 30 روپے کا, یہ تو عام طور سے 15 روپے کا بکتا ہے, یہ بوتل تو 15 روپے کی ملتی ہے, آپ اسے 30 روپے کی دے رہے ہیں. دکاندار نے کہا صاحب میں 30 ہی روپے میں پانی دوں گا, آپ کو لینا ہے تو لیجئے ورنہ چلے جائیے, آپ کو اختیار ہے. آپ بتائیے آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ 30 روپے کا پانی خرید کر کے وضو کریں گے یا کوئی اور صورت اپنائیں گے؟ میرے بھائیوں آپ اس سے سمجھو کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے. علماء تشریف فرما ہے, ایک عظیم دارالعلوم ہے جو پورے ہندوستان میں شہرت رکھتا ہے, بغل میں عظیم ادارہ میرا مادر علمی الجامعۃ الاسلامیہ ہے, جہاں کی بڑی پاکیزہ شخصیت نے ہم لوگوں کو سنوارا ہے. امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ نے ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. خواجہ علم و فن نے اس صحن میں اپنی زندگی گزاری ہے, آپ ان کی برکتوں کے سہارے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے. آپ پوچھے ان علماء سے کہ مسئلہ کیا ہے. عام طور سے پانی بک رہا ہے 15 روپے کا, لیکن جہاں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے پانی 30 روپے کا بک رہا ہے. اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ پانی خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ خرید کر وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں نئے نئے مولوی نیا نیا مسئلہ.
ऐसा नहीं है। वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, कुरान फरमाता है तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसलिए उलमा की सोहबत में बैठ करके इनसे फैज़ लीजिए। ये न रहेंगे तो आंखें तरस जाएंगी इनको देखने के लिए। इनकी कद्र कीजिए, इसलिए कि इन्हीं के जरिया दीन की बका है, इन्हीं के जरिया आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, इन्हीं के जरिया आपके ईमान में ताज़गी पाई जाती है। बताइए क्या करेंगे? पानी खरीद करके वज़ू करेंगे या आप चले जाएंगे सफ़र पर और नमाज बाद में पढ़ेंगे? क्या करेंगे? मसला क्या है बताइए ज़रा आप। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता। आप में बहुत सारे लोग मेरे बुजुर्ग दिख रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग मेरे नौजवान हैं जो मेरे अहबाब की शक्ल में हैं, मेरी हम उम्र हैं। आप बताइए कि क्या किया जाएगा? 15 के बजाय 30 रुपए में पानी खरीदा जाएगा, वज़ू किया जाएगा, या चले जाएंगे और बाद में घर पहुंच करके नमाज पढ़ेंगे? क्या मसला है मेरे भाइयों? समझिए इसको, फ़लसफ़े इस्लाम को समझिए, इस्लाम की तालीमात को आप समझिए। उलमा से आप पूछिए, बताएंगे जब पानी आम तौर पर 15 रुपए का मिल रहा है और वहाँ वज़ू करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ रहा है और वो 30 रुपए का दे रहा है, तो ये जो 15 रुपया ज़्यादा ले रहा है ये गबन फाहिश है। आप पानी मत खरीदो। इस्लाम की तालीम देखिए, जो आप मिनटों सेकंडों में लाखों रुपए की फुलझड़ी जला करके ख़त्म कर देते हैं। सुनिए, शरीयत का मसला है, 30 रुपए में पानी मत खरीदिए। जब 15 रुपए का पानी आम तौर से मिल रहा है और वो 30 रुपए का दे रहा है तो 15 रुपया ज़्यादा करके पानी मत खरीदिए। ये 15 रुपया आपका ज़ाय हो जाएगा। फिर क्या किया जाए? शरीयत फरमाती है, अल्लाह की तरफ से सहूलत है, पैसा मत खर्च करो, तयम्मुम कर लो, वो नमाज पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल कर लेगा। अल्लाह अकबर। तयम्मुम कर लो, मगर 15 रुपया वो ज़्यादा मत दो। तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी। ये 15 रुपया रख लो, इसलिए कि हो सकता है ये 15 रुपया तुम्हारे किसी ऐसे अहम वक्त पे काम आए जबकि तुम्हें उसकी शदीद ज़रूरत हो। मसलन आप घर पहुंचे, वो 15 रुपया जो आपके पास बचा होगा, जो आप खर्च कर देते, आपने सोचा मेरा नन्हा बच्चा भी घर से दौड़ता हुआ आएगा मेरा नाम सुन करके, मेरी आवाज़ सुन करके, उसके लिए मिठाई ले लें। आप जब दरवाजे पे पहुंचेंगे 5 रुपए की उसको मिठाई देंगे, खुश हो जाएगा, घर में शोर मचाएगा, अब्बा आ गए, उसका दिल खुश हो जाएगा, आपकी मोहब्बत उसके दिल में और पैदा होगी, ताज़ीम का जज्बा पैदा हो जाएगा। और अगर घर में दाखिल हुए, माँ मौजूद है और उसने कहा बेटा, आपने आवाज सुन करके कहा जी माँ बताओ क्या बात है, कहा कुछ पैसे हैं, आप फौरन सोचेंगे अरे 10 रुपया तो अभी उसमें का बचा हुआ है जो जाने वाला था। ऐसे लेकर के पहुंचिए, ऐसे लेके मत जा करके दीजिएगा। माँ ऐसे देने के लिए नहीं है, ऐसे लेकर के जाइए और कहिए माँ ये 10 रुपया है, इसमें से जो चाहो ले लो, सब तो तुम्हारा ही है, सब तुम्हारी दुआओं से मुझे मिल रहा है, ये रख लो, ये तुम्हारे लिए है। माँ कहेगी मुझे 2 की जरूरत है, आप कह दीजिए 2 रुपया ले लो, चाहे सब ले लो, सब तुम्हारा है। वो अपनी जरूरत के मुताबिक निकालेगी और फिर आंचल उठा करके दुआ करेगी, मौला मेरे बच्चे के रिस्क में और बरकत दे। माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में रायगा नहीं जाती है, इसलिए अगर वो दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में फलते फूलते रहेंगे। और अगर आपके मोहल्ले का कोई गरीब आ गया और उसने कह दिया मुझे 5 रुपए की जरूरत है, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, पैसे नहीं है, आप वही 5 रुपया निकाल करके दे देंगे, वो घर से आपके लौटेगा, आपको दुआ हुआ देते हुए जाएगा। उसकी दुआ जब बाबे इजाबत से टकराएगी तो आपके रिस्क में और बरकत पैदा होगी। शरीयत का मिजाज समझिए, इसलिए शरीयत का जो कानून है वो सब आपके नफा और आपकी मनफत, आपके फायदे के लिए है। इस्लाम का जो भी कानून है खुदा का इसमें कोई नफा नहीं है, जो नफा है सब आपका है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में खुशबू की तरह फैले, अगर आप चाहते हैं कि बरगोबार रहें, अगर आप चाहते हैं कि हरी डालियों की तरह हमेशा हरे भरे रहें, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाइए। यहाँ भी कामयाब रहिएगा और वहाँ भी कामयाब रहिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे ला शहर आरे रहमत ताजदार
پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول سلام، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ دعا کریں، آپ دعا فرمائیں، جی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا الکریم اس محفل کو قبول فرما، جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے قبول فرما، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی خامی اور غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما، یہ شیرینی وغیرہ جو کچھ بھی حاضر نظم میں نثر میں تیرے محبوب کا، محبوب کے محبوبوں کا جو بھی ذکر خیر ہوا، جو اس مجلس کو سجایا گیا، اہتمام کیا گیا، مولا اپنے کرم سے تو ان سب کو شرف قبول عطا فرما، اور ان سب کا ثواب بے حساب مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کو عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء، ائمہ محدثین و مستنبطین، سب کو ان کا ثواب عطا فرما، خصوصاً سیدنا امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث سمدانی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا سالار مسعود غازی، حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور جملہ اولیاء کرام، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ، سہروردیہ،
نقشبندیہ اور جملہ سلاسل نظام کے مشائخ حقہ کو ان کا ثواب عطا فرما۔ خصوصاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ خلفاء تلامذہ مشائخ، ہم سب کے اساتذہ، ہم سب کے مشائخ، یہاں جتنے لوگ حاضر، ان کے گھروں کے جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، اس آبادی کے جو لوگ بھی زیر زمین آرام کر رہے ہیں، مولا ان سب کو ان کا ثواب عطا فرما، تمام مومنین و مومنات کو ان کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو شرف قبول عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا، اپنے کرم سے ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مولا الکریم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، بالخصوص ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری اس آبادی کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی جان مال عزت آبرو عقیدے کی حفاظت فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر